الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی وحسنہ. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد الذی لم یلد ولم یولد کے لیے، جس نے آسمانوں کو بلندی، زمین کو وسعت، پہاڑوں کو استقرار اور ٹھہراؤ، پانی کو شفافیت، ہوا کو بہاؤ اور انسانوں کو علم و عرفان، فہم و بصیرت، شعور و آگہی اور قوت گویائی عطا فرمائی. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد آج دنیا کے جو حالات ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید دنیا بہت جلد اپنے آخری دور سے گزرنے والی ہے. اخلاص، للہیت، خشیت، تقوی نام کو نہیں ہے. باتیں، دعوے بلند بانگ ہیں. اسلام لائبریریوں تک، کتابوں تک، مساجد اور منابر تک محدود ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ایک شخص مسلمان نہیں ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کا تقاضا جس تیزی سے بڑھ گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک سمجھنے کی بات ہے. دنیا امن کی تلاش میں ہے. ایک ہی مذہب ہے جہاں امن موجود ہے اور وہ مذہب اسلام ہے. گویا اس بے چین مضطرب دنیا کو اگر امن کوئی دین عطا کر سکتا ہے
کوئی قوم شانتی اور سلامتی عطا کر سکتی ہے تو وہ دین اسلام ہے اور وہ قوم مسلم ہے. لیکن پوری اس بھری پوری دنیا میں، اس رنگین دنیا میں چیدہ مسلمان نظر آتے ہیں، کہیں کہیں اسلام نظر آتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس کام کرنے والی نسل کی کمی ہے. شروع میں نے کہا کہ صرف دعوے ہیں، باتیں ہیں. صحیح معنوں میں دنیا میں انقلاب کے لیے جس ہریالی کی ضرورت تھی، جس کھیتی کی ضرورت تھی، وہ کھیتی اور ہریالی ندارت ہے، نظر نہیں آتی. اور اس میں سب سے بڑا قصور ہمہ شمہ میں ہر کسی کا ہے. قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث صحیحہ دیکھ لیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ جس طرح سے ہم دوسری چیزوں کو لے کر سیریس ہیں، حساس ہیں، وقت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نئی نسل کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ہم نئی نسل کی تعمیر و ترقی کے لیے جن چیزوں کے تئیں حساس ہیں، سیریس ہیں، اگر دیکھا جائے تو شریعت کے لیے ہم ویسے سنجیدہ نہیں ہیں. سب سے اہم مسئلہ ہے تزکیے اور تربیت کا. تعلیم، تربیت اور تہذیب، یہ تین الگ نام ہیں. تعلیم آسان ہے، ہر کوئی نالج حاصل کر سکتا ہے. تعلیم کسی مادی شے کے ذریعے کسی جانکاری کو حاصل کر لینے کا نام ہے. تعلیم کے بعد کا مرحلہ ہے تربیت کا. تربیت خاص ہے تعلیم کے مقابلے میں. تعلیم عام ہے تو تربیت خاص ہے. تعلیم آسان ہے تو تربیت مشکل ہے. تعلیم ممکن ہے تو تربیت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے تہذیب کا. ان تینوں کے لیے شرائط ہیں، یا یوں کہیے کہ مہذب انسان بننے کے لیے تہذیب کی ضرورت ہے. اور تہذیب کی بلندی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم آسمانی تعلیم کی روشنی میں ہو، علم آسمانی ہو، اور اس آسمانی علم کو جب انسانی کردار میں ملایا جائے اور اس آسمانی علم کی روشنی میں کسی انسان کی تربیت کی جائے تو اسے کہتے ہیں تہذیب انسان کے اندر منتقل ہو چکی ہے، اس کے اندر آسمانی کلچر آ چکا ہے، اور اس بنے ہوئے انسان کا نام مہذب انسان ہے. دنیا کو اب صرف مہذب انسانوں کی ضرورت ہے، اور وہ تہذیب، وہ تعلیم و تربیت اسلام کے پاس موجود ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی تعلیم، دنیا کا کوئی فلسفہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو مہذب بنا سکے. سارے انسانوں کو مہذب بنانا اسلام کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارے زیر نگرانی ہے، کیا ہم نے ان کو اسلامی تعلیم سے مزین کیا ہے؟ سب سے بڑی کمی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تعارف کے لیے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے وہ لوگوں، اے سارے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے. ایک میل اور فیمیل کے باہمی اختلاف سے تم کو ہم نے بپا کیا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور تمہیں مختلف گھاٹیوں، قبیلوں، ممالک اور بر اعظموں میں ہم نے جو پھیلایا ہے لِتَعَارَفُوا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے. صرف اس شناخت، پہچان اور آئی ڈی پروف کے لیے ہم نے تمہیں مختلف انداز سے زمین میں پھیلا دیا. لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. لیکن یہ مت بھولو
کہ تمہارے نزدیک درجات میں، مقام میں، منزلت میں، رفعت شان میں اللہ رب العالمین کے نظر میں جو بزرگی ہے، اس بزرگی میں اگر کوئی برتر ہے تو وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی مالدار کے بیٹے کو مالداری کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی عربی کے بیٹے کو عربی النسل ہونے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی گورے کو محض گورے ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہاں فضیلت کا معیار پرہیزگاری ہے، اور یہ پرہیزگاری تزکیے ہی کا تو دوسرا نام ہے، اور تزکیہ تو تربیت ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خلاصہ تقویٰ ہے، ورنہ نبی کے گھرانے میں بھی رہ کر کسی بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ دیکھو بار بار ہم سنتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کی صحبت سے گریز کر، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله۔ بیٹے نے کہا کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے غضب سے آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی باپ بیٹے بات کر ہی رہے تھے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں نوح جلیل القدر پیغمبر 950 سال تک جنہیں دنیا میں پیغمبری عطا ہوئی، اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلاتے رہے، اپنے بیٹے سے محض گفتگو ہے۔ وحال بینہم الموج، اور پانی کی ایک موج نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ وکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ قال انه من اهلي قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح۔ نوح نے کہا بار الہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، کہا نہیں وہ تمہارے اہل و عیال میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں اہلیت کی ڈگری، یہاں خاندانی ہونے کی ڈگری، یہاں رشتہ داری کی بنیاد صالحیت ہے، یہاں رشتہ داری کی بنیاد نفسانی جسمانی رشتہ داری نہیں ہے، نام و نمود کی رشتہ داری نہیں ہے، یہاں رشتہ داری کی بنیاد در حقیقت صالحیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اور اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ کسی کے باپ دادا بڑے پرہیزگار تھے، نمازی تھے، بہت نیک تھے، لیکن پوتا دین سے پھر گیا ہے، منحرف ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، تو وہ پرہیزگار دادا کی پرہیزگاری اس پوتے کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ وہ دیکھو سورۃ والطور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی ذریت اور ان کے بچوں نے ان کی پیروی کی، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ایمان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کی، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی، ایمان کے ساتھ الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ان بزرگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کوئی آدمی اکیلا کامیاب ہو جائے، کامیابی تو حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی فیملی کے ساتھ کامیاب ہو جائے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کامیاب ہو جائے، کوئی باپ جنت میں چلا جائے اس کے بچے جہنم میں ہو، کوئی شوہر جنت میں چلا جائے اس کی بیوی جہنم میں ہو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کوئی خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچا لے، یہ کمال ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی فکر تھی۔ میں نے ابھی مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ دیکھو حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو لڑنے سے منع کیا، وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، بار الہ یہ وادی غیر ذی زرع جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پودا ہے نہ پانی کی کوئی سبیل ہے کوئی راہ ہے، لیکن میں اپنی بیوی جو زیادہ مجرب نہیں ہے، زیادہ تجربہ نہیں رکھتی، زیادہ بزرگ نہیں ہے، زیادہ طاقتور نہیں ہے، اس کمزور نا تجربہ کار کمزور معصوم بیوی کو جس سے ابھی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور اس کے معصوم ننھے بچے کو، شیرخوار بچے کو کس کے بھروسے یہاں چھوڑ رہا ہوں، کس لیے چھوڑ رہا ہوں؟ تیرے حکم پر میں یہاں وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیا زمین میں چھوڑ رہا ہوں، بار الہ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ تیرا گھر یہاں تعمیر ہوگا تو یہ گھر کے قریب ہوں گے تو نماز کی پابندی کریں گے۔ لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز کی پابندی کریں، اس کے لیے میں پہلے سے ان کو ایسی زمین پر آباد کر رہا ہوں جہاں تیرے نام کا تیرا گھر بننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا انبیاء کرام کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر تھی۔ یہی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بار الہ مجھے اور میری پوری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، بار الہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی فکر، یہ انبیاء کرام کا مشن ہے، یہ انبیاء کرام کا شعار ہے، یہ انبیاء کرام کی سوچ و فکر اور ان کا وطیرہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے بارے میں بھی فکر کرتے ہیں۔ وہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی شان میں، جب ابراہیم نے ان کو وہاں آباد کر دیا، پلے بڑے جوان ہوئے، اللہ نے انہیں بھی پیغمبری عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، ہم نے اسماعیل کا بھی ذکر کتاب میں کیا ہے۔ انه كان صادق الوعد، انه كان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ سارے انبیاء کرام کی مختلف صفات بیان کی، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صادق الوعد کیوں بیان کیا؟ انہوں نے اپنے ابا سے وعدہ کیا تھا جب ابا نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بوڑھے باپ نے پوچھا اے بچے میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ بچے نے کہا تھا ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو مجھ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، آپ قدم بڑھائیے، کوئی بھی ایکشن میری طرف سے نہیں ہوگا، کوئی رد عمل نہیں ہوگا، کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں میرا شمار ہوگا۔ وعدہ کیا تھا، لیکن جب وہ دن آیا فلما بلغ معه السعی، بڑے ہو گئے، مشورہ ہو چکا، وعدے کے مطابق میعاد کے مطابق وہ دن طے پایا، یوم الترویہ کے بعد جب یوم النحر کا دن آیا اور ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، وعدے کا پاس رکھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا صادق الوعد، صادق الوعد، اپنے وعدے کے سچے، وکان رسول النبی، اور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیغمبری بھی مل گئی ہے، اور فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، خود تو نماز پڑھتے ہی تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یہی وجہ ہے کہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا سورہ طٰہٰ کی
معروف آیت ہے، فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے اہل خانہ کو آپ نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو خود تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اور آخرت میں بول بالا تو پرہیزگاروں کا ہے، پرہیزگاری کا ہے۔ دنیا میں چاہے تو بھی کر لیں، آخرت میں تو بول بالا پرہیزگاری کا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، خود بھی جم جائیں۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا آپ اپنی کمر کس لیتے وَاسْتَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی راتیں آ گئی ہیں، اللہ سے کچھ لے لینے، مانگ لینے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لینے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سو مت، اپنے گناہوں کو معاف کرنا۔ اپنے اہل خانہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے تھے، کہنے کو نواسے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ بعض پرس وہ نہیں ہوگی جو ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹوں کے تعلق سے ہونی ہے، نواسے ہیں، لیکن صدقے کی کھجور میں ہاتھ ڈال کر صدقے کی کھجور کو میں رکھی۔ آپ نے کہا، آپ نے دیکھا کہ حسن چھوٹے سے بچے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ حسن چھوٹے ہیں بعد میں سمجھ جائیں گے، نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اپنے اہل خانہ کی تربیت میں یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، کل جب بڑا ہوگا تو میں اس کو سنبھال لوں گا، سمجھا لوں گا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے میرے برابری کا ہو گیا، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، اسے خود اچھا برا سمجھنا چاہیے۔ چھوٹا تھا تو لاڑ و پیار میں وہ چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا تو برابری کا ہو گیا۔ تو اسلام کی کے احکام کب نافذ ہوں گے؟ وہ حضرت حسن ابن علی چھوٹے سے ہیں، صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ سبابہ شہادت کی انگلی منہ میں داخل کی، اور جس طرح سے بچے کے منہ سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، نقصان دہ چیز نکالی جاتی ہے، آپ نے اپنی انگلی منہ میں داخل کی اور کہا کخ کخ اما شعرت اللہ ان لا ناکل الصدقہ ان لا تحل لنا الصدقہ، نکال منہ سے نکال تھوک۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نبی کے اہل خانہ، نبی کے خاندان والوں پر صدقے کا مال حلال نہیں ہے؟ آپ نے ایک کھجور کھانے نہیں دی، منہ میں سے نکالی، تھوک تھوک۔ یہ تربیت تھی اپنے اہل خانہ کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نسبی اعتبار سے اگر کسی کا عمل اپنے باپ جیسا نہیں ہے تو اس کا باپ اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے پیرنٹس کو، ذمہ داران کو ذمہ داری دی گئی ہے، اسلام کا حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ وہ دیکھیے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء۔ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، لیکن جب وہ آتا ہے تو اسی دین فطرت پر جس پر انبیاء کرام کی پیدائش، توحید کے پیغام کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، کوئی شرک کے ساتھ نہیں آتا، کوئی خرافات لے کر دنیا میں نہیں آتا، سادہ ذہن ہر بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ارے اسے آزاد چھوڑ دو، اسے آزاد چھوڑ دو اور اس کو اختیار دے دو کہ تجھ پر کوئی سماجی پابندی نہیں ہے، تو دیکھو وہ وہیں پہنچے گا جہاں ابراہیم خلیل اللہ پہنچے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سب کا انکار کر دیا۔ یہ ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے۔ ایک بچے کو آزاد کرو، وہ اس نظام کائنات کو دیکھ کر اپنے رب حقیقی کی معرفت خود حاصل کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اس پر اس کو للکارے گی،
فطرت اس کو اپنی طرف کھینچے گی، وہ صحیح معنوں میں توحید پر جم جائے گا۔ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت سلمان فارسی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ مکہ میں پلے بڑے جوان ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کا بچپن دیکھا، آپ کی جوانی دیکھی، آپ کی عفت و پاک دامنی دیکھی، آپ کے اقوال و اقرار دیکھے، آپ کے قول و فعل کو دیکھا، لیکن انکار کر دیا، اس لیے کہ توفیق آسمان سے نہیں ملی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے دین کو، دین کی تعلیم کو آسمان کی شرط نہیں لگاتے تھے، اپنی سوچ، اپنے افکار، اپنے فلسفے، اسی کو وہ اولیت دیتے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ سلمان فارسی تھے، فارس کے ایک جھوپڑے میں پیدا ہوئے، اور تاریخ اسلام نے ان کی تڑپ، ان کی جستجو، ان کی لگن اور وقت کے حقیقی پیغمبر کی تلاش نے، ان کے اس جذبے نے انہیں تاریخ میں سلمان فارسی کا خطاب عطا کیا، اور وہ جناب رسول اللہ کے صحابی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ حسب نسب سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، آدمی کی تڑپ پر بھی بہت کچھ منحصر ہے، آدمی کے جذبات پر بھی بہت کچھ منحصر ہے۔ والدین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، والدین کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ نیکی کی راہ بتاتے رہو، برائی کی راہ مت بتاؤ، آگے پھر بچوں کی اپنی تقدیر ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُسَلِّمَانِهِ نہیں کہا، اس کے والدین ہی ہیں جو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، او یسلمانہ نہیں کہا کہ اسے مسلمان بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس فطرت پر پیدا ہوا تھا وہ فطرت اسلام ہی تھا، اسی لیے وہ یسلمانہ نہیں کہا۔ اور تین بڑے مذہب کا تذکرہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت۔ اور اس وقت کی یہ تین بڑے مذہب ہی تھے جنہیں آسمانی دین کا دعویٰ تھا، جنہیں آسمانی ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہودیوں کو دعویٰ تھا ہم اہل کتاب ہیں، عیسائیوں کو دعویٰ تھا ہم اہل کتاب ہیں، مجوسیوں کو دعویٰ تھا ایک زمانے تک ہمارے اندر بھی انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا۔ اور وہ مکہ والوں کو گنوار کہتے تھے، امی کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، وہ قوم جن میں انبیاء نہیں آئے، جن میں آسمان سے کتابیں نازل نہیں ہوئی، یہ جاہل قوم ہے، گنوار ہے، امی ہے۔ لیکن جب آسمانی شریعت ان پر نازل ہوئی اور انہوں نے آسمانی شریعت سے منہ موڑا، آسمانی تعلیم کو بنیاد نہیں بنایا، تو وہ گنوار قرار دیے گئے، وہ جاہل قرار دیے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تین مذہب کو بنیاد بنایا، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، والدین یہودی ہیں، یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہودیت کے برحق ہونے کا زعم ہے، انہیں عیسائیت اور مجوسیت کے حق پر ہونے کا گمان ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی بچہ جانور کا اپنے ماں کے بطن سے جب آتا ہے تو کن کٹا پیدا نہیں ہوتا، حوادث زمانہ سے اس کے کان کٹ جاتے ہیں، چیر پڑ جاتی ہے، کوئی چیز لگ جاتی ہے۔ کوئی جانور، کوئی بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے کانا نہیں آتا۔ ایسے ہی فطرت سلیمہ کے ساتھ ہر انسانی بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے، ماحولیات اور اپنے پیرنٹس کے نظام زندگی سے وہ اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ ان کی طرح سوچنے لگتا ہے۔ اور یہاں مذہب کا ذکر ہے، جب ان کے مذہب میں ڈھل جاتا ہے تو ان کے ماحول میں بھی ڈھل جاتا ہے۔ مذہب اگر متاثر کرتا ہے تو ان کی ہر سوچ اسے متاثر کر سکتی ہے۔ یہ بچے کن کے پاس رہتے ہیں، کن کے سامنے رہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وتلامذکم، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ قرآن کریم میں یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے پڑوسیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اللہ نے یہ کیوں کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اس لیے کہ ہر باپ مسئول ہے، ہر ماں اپنے بچوں کے بارے میں مسئول ہے، اس سے سوال ہوگا۔
اور یہ بچوں کی زندگی در حقیقت اساتذہ، ان کے ٹیچرز کے مقابلے میں، ان کے سیاسی نمائندوں اور رہنماؤں کے مقابلے میں در حقیقت یہ اپنے والدین کی نگہبانی اور نگہداشت میں رہتے ہیں۔ اکثر اوقات دن کے وہ اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ وہ جب کھاتا ہے تو والدین کے سامنے کھاتا ہے، وہ جب سوتا ہے تو والدین کے سامنے سوتا ہے۔ اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی، اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک رد عمل والدین ہی تو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں اسے سنبھالیں گے تو جہنم کی آگ سے انہیں کون سنبھالے گا؟ لہذا یہ ذمہ داری دی گئی والدین کہ نیکی کی طرف راغب کریں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، یہ ان کی تقدیر اور توفیق کا مسئلہ ہے، لیکن والدین ہونے کے ناطے ہر والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جو بچوں کے حق میں کرنا تھا کوششیں وہ کی اور دعا بھی کی، ربی حب لی من الصالحین۔ جب اولاد نہیں تھی تو صالحیت کو بنیاد بنا کر دعا مانگی، جب اولاد ہو گئی تو خانہ کعبہ جہاں تعمیر ہونے والا تھا وہاں آباد کیا، اور جب خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم آیا تو اپنے جوان سال نوعمر بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ معلوم یہ ہوا نیکی کے کام میں بچوں کو ساتھ میں لینا در حقیقت ان کی تربیت ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معمولی جاندار کو، چھوٹے چھوٹے جاندار کو دیکھو، وہ کیسے اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں، وہ کیسے انہیں کھانا اور شکار کرنا سکھاتے ہیں۔ وہ شیرنی کو اور ان کے بچوں کو دیکھو، وہ گیدڑ اور ان کے بچوں کو دیکھو، وہ مرغی اور ان کے چوزوں کو دیکھو، وہ دیکھو کتوں کو اور ان کے بلوں کو، وہ کیسے اپنے بچوں کو زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں کہ تمہیں شکار کس طرح کرنا ہے، تمہیں جھڑپنا کس طرح ہے، اپنی خوراک کیسے حاصل کرنی ہے، اپنی صفائی کیسے کرنی ہے، کسی زمین پر بیٹھنا ہے تو زمین کو کس طرح سے صاف کرنا ہے۔ یہ تو عبرت کی ہزاروں نشانیاں ہیں۔ تو وہ قوم جن کے پاس آسمان کی تعلیم موجود ہے، وہ آسمانی تعلیمات کی روشنی میں تہذیب کیوں نہیں سکھا سکتے؟ وہ اپنی نسل کو مہذب کیوں نہیں بنا سکتے؟ بعض لوگوں نے کہہ دیا ہے، کسی حد تک ان کی بات درست ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں۔ کہا ہے کہ علم کو تقسیم نہ کیا جائے، علم دنیاوی، علم دینی، اس کو تقسیم نہ کیا جائے۔ بلا شک ہر علم جو مفید ہے، نفع بخش ہے، وہ علم ہے، لیکن یہ ہم نہ بھولیں، یہ بات نظر انداز نہ کریں کہ علم دینی اور علم عصری میں اس تقسیم کو ختم کرنے میں ہم علم نبوت کی قیادت، علم نبوت کی سرپرستی، آسمانی تعلیم کی سرپرستی کو نظر انداز نہ کریں۔ سرپرستی، قیادت آسمانی تعلیم کو ہوگی۔ آج ہمارا قصور یہی ہے، ہم نے قیادت، سرپرستی آسمانی تعلیمات کو نہیں دی۔ یہی وجہ ہے ایک انجینئر، کمپیوٹر انجینئر، وہ ایک کل پرزے توڑ کر اس کو بنا سکتا ہے، وہ باتیں جانتا ہے کمپیوٹر کی جو اور لوگ نہیں جانتے، صاحب علم ہے، دنیا کو اس سے نفع حاصل ہے، لیکن جب اسے پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو گاڑی سائیڈ میں لگا کر کھڑا رہ کر پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر گاڑی میں آ کر گاڑی چلانے لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ آج جدید آلات کے کل پرزوں کا ماہر، اسے یہ کیوں نہیں سمجھا؟ یہ سائنسداں جو فلکیات اور ارضیات کی باتیں دنیا کی ساری انسانیت کو بتاتا ہے، اسے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ میں جب طہارت کروں تو مجھے اپنے کپڑوں کو چھینٹوں سے، اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو تعلیم دی گئی اس میں مرکزیت، اس میں سرپرستیت، اس میں قیادت، اس میں صدارت آسمانی تعلیم کو نہیں دی گئی، اس کو بتایا نہیں گیا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذہن و دماغ میں آسمانی تعلیم اور علم نبوت نہیں بٹھایا گیا۔ یہی ہماری غلطی ہے، یہی اسی لیے ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے بچے پڑھے لکھے صحیح لیکن اسلامی تعلیمات سے پورے ہیں، انہیں دنیا داروں کے نام تو یاد ہے، ان کی تاریخ پیدائش بھی یاد ہے، ان کے کارنامے بھی یاد ہے، لیکن انبیاء کرام کے نام یاد نہیں، صحابہ کرام کے کارناموں سے وہ ناواقف ہیں۔ وہ لوگ
جنہیں چھوٹا بھیم بتایا جائے وہ چھوٹا شیر اسید ابن حضیر جیسے بدری صحابی کو کیسے یاد کریں گے؟ انہیں تو چھوٹا بھیم بتایا گیا ہے، وہ چھوٹا شیر کیسے یاد کریں گے؟ وہ میدان بدر کو کیسے یاد کریں گے؟ وہ خندق کی قربانیاں کیسے یاد کریں گے؟ وہ فتح مکہ کی سربلندیاں کیسے یاد رکھیں گے؟ انہیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے زوال میں ہمارا بھی قصور ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا دخل ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ کسی نہ کسی ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا دخل ہوتا ہے، یا تو ماں کی شکل میں، یا تو بہن کی شکل میں، یا تو بیوی کی شکل میں۔ یہی وجہ ہے ماؤں کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شادی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا ماں کی گود کا سکھایا ہوا علم یہ پتھر کی لکیر کے مانند ہے۔ انسان بوڑھا ہوگا، اس کی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے برسوں ہو گئے، وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن ماں باپ کی باتیں اس کو یاد ہیں۔ خاص طور سے ماں کی وہ باتیں یاد ہیں جب وہ حق اور باطل میں امتیاز کیا کرتی تھی، جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ادب سکھاتی تھی۔ اگر ماں ہاجرہ نہیں ہوگی تو بیٹا اسماعیل کیسے ہوگا؟ ماں اگر مریم نہیں ہوگی تو بیٹا عیسیٰ کیسے ہوگا؟ ماں اگر صالحہ نہیں ہوگی تو بیٹا ربیعۃ الرائے کیسے بنے گا؟ تو بات کہنے کے لیے ہے کہ ماں کا بڑا دخل ہے، اور اس کی ابتدا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے نکاح کے وقت اس بات کی فکر کرے۔ نیک نسل، پاک ذریت جنہیں ہم جنت میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نکاح کے وقت کوشش کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا فائدے ہی کا تو سامان ہے، لیکن اس دنیا کا سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا فائدہ نیک شریک حیات ہے، زوجۃ صالحہ، نیک بیوی، تعین علی امور الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت کے معاملات میں شوہر کی مدد کرے۔ شادی کرنے والا ہر شخص یہ سوچے کہ یہ صرف میری بیوی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے، یہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے، یہ میرے پوتوں کی دادی بنے گی، یہ میرے نواسوں کی نانی بنے گی۔ اس نظریے سے اگر کوئی سوچتا ہے تو محض اس کے ظاہری حسن پر فریفتہ نہیں ہوگا، اس کے جمال کو نہیں دیکھے گا، اس کے کمال کو تلاش کرے گا۔ یہی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك۔ صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے۔ لوگ اپنے چار چیزیں دیکھ کر اپنے یہاں لڑکیوں کو بھی آتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں کہ میرے سسرال والوں کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا جمال کیسا ہے، ظاہری خوبصورتی کیسی ہے، کچھ لوگ حسب اور نسب، خاندان دیکھتے ہیں کہ خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، عزت والے ہیں کہ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب اخلاق، دیندار، نیک سیرت لڑکی ہے کہ نہیں۔ آئیے فیصلہ کریں، جو فیصلہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ دیندار لڑکی کو ترجیح دے، کامیاب ہو جا، دیندار لڑکی کو لے کر کامیاب ہو جا۔ نیک سیرت کو تلاش کریں، اگر نیک سیرت لڑکی کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی آتا ہو، مال بھی مل جاتا ہو، اور اچھا خاندان بھی ہو تو فبیہا و نعمت، یہ بڑے سونے پر سہاگے کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ترجیح دین ہی کو ہوگی، ترجیح دین کو ہوگی۔ تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ خاک آلود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ہاتھ میں تیرے مٹی لگے، اگر تو نے دیندار لڑکی کو ترجیح نہیں دی تو انجام سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں۔ تربت یداک کا یہ مطلب ہے، تو نے اگر میری بات کو ترجیح نہیں دی، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تو زمین پر گر پڑے، سوائے ذلت کے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، ہاتھ خالی رہ جائے گا۔
اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں عریض بھی ہے، فساد میں عریض. دیکھو جب تمہارے پاس کسی صاحب اخلاق، دیندار، جو نمازی ہو، دیندار ہو، عقیدہ اچھا ہے، صاحب اخلاق ہے، اس لڑکے کا پیغام آئے تو اپنی بچیوں کو بیاہ دو، بھتیجیوں کو، پوتیوں کو، بچیوں کو بیاہ دو، پھر کچھ اور مت دیکھو. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، مال دیکھا، ڈگری دیکھی، کچھ اور چیزوں کو ترجیح دی، دین کو ترجیح نہیں دی، تو بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور دنیا داری کا فتنہ ہمارے سامنے ہے. بچہ کتنا ہینڈسم ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، شرک اور خرافات کی تمیز، شرک اور توحید کا امتیاز نہیں ہے، تو انجام ہمارے سامنے ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو خود جہنم میں دھکیلا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے، والدین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے ابا مجھے، نعمان کو، ان کے ابا بشیر، میرے ابا بشیر مجھے اور ایک غلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور واقعہ تفصیل یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں یہ نعمان کو ایک غلام، میرا اپنا غلام خوشی سے دے رہا ہوں. بیوی نے کہا، میری اماں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں گواہی دے. آپ مجھے لے کر، غلام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انی نحلت ھذا کان لی، میں نے اس غلام کو اپنے بچے کو دیا ہے، جو غلام میری ملکیت تھی، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو اپنی خوشی سے دیا. تو آپ نے پہلا سوال کیا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، تمہارے اور بچے ہیں؟ کہا ہاں. تو کیا تم نے ہر بچے کو غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا انی لا اشهد علی جور فرجع، انی لا اشهد علی جور، واپس کرو، میں کسی ظلم زیادتی کا گواہ نہیں بنتا. اپنے سب بچوں کو غلام دو، تب نعمان کو غلام دینا. ایک بچے کو ہم نے تو بڑا ماہر بنا دیا، سائنسداں بنا دیا، دوسرے بچے کو ہم نے نظر انداز کر دیا. بچہ کہتا نہیں ہے لیکن دل کے کسی خانے میں یہ بات موجود ہے. اپنے اعمال سے، اپنے سوچ، اپنے افکار سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے والدین اپنے بچوں کے دلوں میں منفی جذبات نہ پیدا کریں، انصاف کریں. ساؤوا بین اولادکم فی العطیہ. اسی وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے درمیان دینے میں بھی انصاف کرو، لین دین میں بھی انصاف کرو. ایک بچے کو انجینئر بنا دیا، دوسرے کو نہیں پڑھایا، کاروبار میں لگایا یا نہیں لگایا. ایک بچے کی تعلیم و تربیت میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، لیکن بچے کے پڑھنے کے فارغ ہونے کے فوراً بعد باپ کی وفات ہو گئی. اب 8-10 بچے جمع ہوئے وراثت تقسیم کرنے کے لیے. جاہل کو بھی وہی میراث حاصل ہوئی اور پڑھے لکھے کو بھی اتنا ہی ملا. اور اس کو تقدیر بتایا گیا. قطعاً یہ تقدیر نہیں ہے، یہ باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے. ایک بیٹے کی تعلیم و تربیت میں 10 لاکھ لگایا تھا تو اسے چاہیے تھا وہی رقم اپنے دوسرے بچے کے بزنس میں لگاتا، اس کو تیار کرتا. میں کس رخ پر کہوں، کس رخ کو چھوڑوں، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہیں، کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ کامیاب ہیں. اور وہ اسی شرط پر ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اس زمانے کے بارے میں سوچیں جس زمانے میں ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہم اپنی قبروں میں برزخی زندگی میں ہوں گے. اس زمانے کے بارے میں سوچیں، کیا ہمارا بچہ فجر میں اٹھے گا؟ کیا ہمارے لیے کسی گھڑی میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ کیا وہ ہماری طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کرے گا؟ کیا وہ ہماری طرف سے کسی غریب کی مدد کرے گا؟ ہمارے بعد یہ ہمیں کتنا منافع دے گا؟ ہمارے بعد یہ ہمارے کتنے کام آئے گا؟ ہوتے ہوئے تو بیٹا کام آئے نہ آئے، باپ کے جانے کے بعد یہ اپنے باپ کے حق میں کتنا کام آئے گا، کتنی دعائیں کرے گا، کتنا صدقہ و خیرات کرے گا، یہ اس کی تربیت پر منحصر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث،
صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں بنیادی طور سے اس کو فائدہ دیتی ہیں. صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے, کوئی سڑک بنوا دی, کنواں کھدوا دیا, کوئی کام رفاہی کروا دیا, جب تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے, اس لیے کہ وہ کام خود اسی نے کروایا تھا. او علم ينتفع به, کوئی مسجد بنوا دی, کوئی لائبریری بنوا دی, کوئی کتاب لکھ دیا, حق کی کوئی آواز بلند کیا کسی ذریعے سے, اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس علم سے مستفید ہو رہے ہیں اس علم کے ذریعے سے, چونکہ اس نے کیا تھا اس وجہ سے مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له, یا وہ نیک لڑکا جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرے. اب وہ کون دعا کرے گا؟ وہ بیٹا دعا کرے گا جس کے باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ جھوٹ ہے, جھوٹ مت بول. کیا وہ بیٹا دعا کرے گا جس کے باپ نے نماز کے وقت اسے کوئی ترغیب نہیں دی؟ کیا وہ بیٹا دعا کرے گا کہ بیٹا سوتا رہتا تھا, باپ نے کبھی اس کو جگایا نہیں نماز کے لیے؟ تو میرے بھائیوں, گرمی کی اس چھٹی میں ہم اپنے بچوں کے ٹیوشن کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جتنے فکر مند ہیں, موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی زندگی میں, ان کی سوچ و فکر میں اسلام کے موتی پرو ہیں. وہ سوچیں تو اسلامی نظریے سے سوچیں, وہ جئیں تو اسلام کے علم بردار بن کر جئیں, جس سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. اور جنت میں سب سے بڑی بات ہے الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی ذریت کو اگر وہ نیک ہوں گے تو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. ایسی ناانصافی نہیں کریں گے کہ ہم انہیں جنت میں ان کے بچوں سے دور رکھیں. اگر بچے اس لائق ہیں تو جنت میں ہم ان کو ان کے ساتھ ملیں گے. جنت میں جہاں کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہ ہو اور ساتھ میں ہماری فیملی بھی ہو, تو یہ کتنی خوشی کی اور کامیابی کی بات ہے. اللہم اجعلنا منہم بکرمہ ومنہ. ہم دعا کریں بار الہ محض اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ, ہمیں جہنم کے برزخ کے پرصراط کے آزمائش اور عذاب سے محفوظ رکھیں. آمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على خير خلق الأعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والفجرة وجميع أعداء الإسلام واليهود والنصارى والمجوس والروافد والزنادقة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.